5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز، شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، اعضاء میں زور ہے، آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو، نوافل کی ادائیگی کرو، جو بھی عمل خیر کرنا چاہو، تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بڑھاپے میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھایاں کچھ کم نہ آون، سونف جوین ہریڑا۔ تو آج موقع ہے، جوانی کے لمحات ہیں، ان جوانی کو راہ خدا پہ ڈال دو۔ اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے۔ فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جوانی یاد الہی میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ پھر فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ صحت کے لمحات میسر ہیں، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ حاصل کرو، اور کوشش کرو، محنت کرو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی۔ وغنا کا قبل فقرک، تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنی غنا کے دور کو، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے، اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ، دولت کو سنبھال کے نہ رکھو، یہیں رہ جائے گی۔ ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے، یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا، اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا جانا۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، یہ اس کے وارثوں کا ہے، وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو فرمایا غنا کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی۔ تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، چلو بیماری صحیح، اعضاء مدمحل صحیح، فراغت نامیسر صحیح، دولت نہیں صحیح، کوئی بات نہیں ہے، اس کے حضور آنسو تو بہہ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وضو نہیں ہو پاتا، اعضاء ساتھ نہیں دیتے، تیمم تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی، یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بندہ حشر کے دن جب پھنسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک مہلت دے دے، دوبارہ دنیا پہ جاؤں، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حکم ہوگا نہیں، وہ وقت بیت گیا، تجھے فرصت ملی، وقت ملا، جوانی ملی۔ ڈوبتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا، اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے، اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارا